ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ باقی لوگ جب تک میں بول رہا ہوں مائک بند رکھیے تو آپ کو اچھا لگے گا، آسانی سے آپ سن سکیں گے۔ آیت نمبر 11 ہے سورۃ البقرہ کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو کل ہماری آیت میں آ چکا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، یا اور جب کہا گیا ان سے، یا اور جب کہا جائے ان سے، تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، اس میں تفسدوا بھی آیا اور اس کے بعد مصلحون بھی آیا۔ اس کے لیے ہم نے دو اس کے روٹ ورڈ لکھ کے رکھے ہیں۔ فا سین دال، فسدا، اس سے بنتا ہے فساد، اور سواد لام ہا، اس سے بنتا ہے صلح، اصلاح۔ فساد کا مطلب ہمارے ہاں بہت سے قرآن شریف کے الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں جو کہ تو استعمال ہوتے ہیں، لیکن معنی اس کے کچھ کا کچھ ہی ہو گئے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے آئیں گے جس کے معنی ایک دم الٹ گئے۔ جیسے آپ ایک لفظ دیکھیے، اللہ عز و جل کا ایک اسم مبارک ہے الرقیب۔ یہ رقیب کا مطلب ہوتا ہے مسلسل نگرانی کرنے والا، پوری کائنات سیکنڈ کے لاکھویں کروڑویں حصے کے وقت کے برابر بھی اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہو سکتی، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، وہ قیم السماوات والارض۔ تو رقیب کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، کڑی نگرانی کرنے والا، ایسی نگرانی جیسی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہی رقیب جو ہے اردو میں اللہ معاف فرمائے دشمن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے شاعروں نے تو اس کو بہت ہی ستیہ کر ڈالا۔ رقیب کے ساتھ ایک لفظ اور انہوں نے جوڑ دیا۔ تو رقیب لفظ جو ہے یہ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے، اللہ کی صفت ہے یہ، لیکن اردو میں آیا تو کہیں اور چلا گیا وہ۔ اب جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بھی احساس انشاءاللہ ہو جائے گا کہ الفاظ کیا ہوتے ہیں اور ہم لوگ کیا بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے، فساد ہمارے یہاں عام طور سے فساد کا لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ یہ کہ دو گروہ اگر ٹکرا جائیں تو ہم بولتے ہیں وہ فلاں فلاں گروہ میں فساد ہو گیا، بس اتنا ہی ہم کو معلوم ہے۔ حالانکہ عربی زبان میں فساد کی کیا معنی انشاءاللہ ابھی آپ کو اس آیت شریفہ سے واضح ہو جائے گی۔ فساد جو ہے وہ ڈسٹربنس کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز میں ڈسٹربنس پیدا کیا جائے مطلب اس میں فساد کیا گیا۔ ہمارے یہاں کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ آن لائن کلاس میں، ان کو معلوم ہے کہ خون میں جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے ہومیوپیتھی کے اور یونانی کے ڈاکٹر اس کو فساد خون کہتے ہیں۔ تو مطلب خون آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اچھلتے کودتے رہتے ہیں، اصل نہیں ہے نا۔ فساد یعنی خرابی پیدا ہونا۔ یہ فساد کا اپوزٹ لفظ جو ہے وہ اصلاح ہے۔ کسی بھی لفظ کے ایگزیکٹ معنی معلوم کرنے کے لیے اس کے اپوزٹ لفظ کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے ایمان کے مقابلے میں کفر، دل سے ماننا، اور معاذ اللہ کفر یعنی انکار کر دینا۔ اسی طرح کفر جب شکر کے مقابلے میں استعمال ہوا تو شکر ادا کرنا، اور پھر کفر یعنی ناشکری کرنا۔ دونوں کو اپوزٹ الفاظ دیکھے جائیں تو بالکل ایگزیکٹ معنی سمجھ میں آتے کسی بھی زبان میں۔ تو یہاں پر فساد اور اصلاح یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ الفاظ ہیں، اور یہ قرآن شریف میں کئی مرتبہ بلکہ قرآن شریف جب ہم آگے اللہ پاک ہم کو اپنے فضل سے پہنچائیں گے تو تقریباً سب نبی ایک بات کہتے ہوئے دکھائی دیں گے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت پیدا کرو اس کے سدھار ہو جانے کے بعد، اس کے سنور جانے کے بعد اس میں خرابی اور بگاڑ مت پیدا کرو۔ ہر نبی کی دعوت کی بنیاد تو
فساد اور اصلاح ہوتا کیسے ہے یہ لفظ پہلے سمجھ لیجئے آپ، تاکہ آگے آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے ہر چیز کو جو پیدا فرمایا اس کا ایک استعمال رکھا ہے، اور اس استعمال کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ کسی بھی چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے اور ویسا استعمال کیا جائے جیسا اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے ماحول میں اصلاح بنی رہے گی، کبھی فساد ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جہاں جس معاملے میں اللہ کے حکم کو توڑا گیا یا اللہ کے مرضی کے خلاف کسی چیز کو استعمال کیا گیا، وہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بہت اہم لفظ ہے، آج آپ کو فساد کی معنی واضح کرنا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا قرآن شریف میں کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کر لو۔ مطلب کسی کے گھر میں جانے کی ہمارے لیے دو شرائط قرآن نے بیان کی، ان کی اجازت کے بغیر ہم ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ان کو سلام کر لیں۔ مسلمان سلام سے ہی ہر چیز شروع ہونی چاہیے۔ اب ہم کسی کے گھر گئے، کال بیل بجائی، اجازت دینے کا ایک طریقہ کال بیل بجانا بھی ہے۔ کال بیل بجائی، اندر سے آواز آئی، کون صاحب؟ بھائی زاہد، ہاں زاہد بھائی کس سے ملنا ہے؟ تو بولے وہ زید بھائی سے۔ ابھی زید بھائی آرام فرمائے، کوئی بات نہیں میں واپس جا رہا ہوں، بتا دیجیے گا زاہد آیا تھا، واپس چلے گئے، کوئی دقت نہیں۔ لیکن اسی گھر میں داخل ہونے کے لیے اگر کوئی شخص بغیر اجازت دروازہ کھول کے گھس جائے اس کے گھر میں، تو کیا ہوگا؟ گھر کے سارے لوگ اور پڑوس والے مل کے اس کو پیٹیں گے، اور پیٹنا بھی چاہیے، بہت پٹائی کرنا چاہیے کسی۔ جب اللہ نے حکم فرمایا بغیر اجازت مت داخل ہو، کیوں گھسا کسی گھر میں تم؟ اب اس کا آپ انداز فرما سکیں کہ جب تک کسی کام میں اللہ کا حکم مانا جائے گا تب تک اصلاح بنی رہے گی، اور جہاں یہ اللہ کا حکم ٹوٹا وہاں سے فساد شروع ہوگا۔ بس اس کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آگے کی بہت آیتیں آپ کو بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا، لا تفسدوا، اب دیکھیے اس کا وزن آپ کو معلوم ہے، تفعلوا ہے، لا تفعلوا۔ ہم نے آپ کو امر اور نہیں کا صیغہ جب بتایا تھا تو اس وقت بتایا تھا کہ یہ لفظ لا کا جو ہے نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افعلوا تم کرو، لا تفعلوا تم نہ کرو، افعل تو کر، لا تفعل تو مت کر۔ یہ ہمیشہ سیکنڈ پرسن میں ہی آتا ہے، حکم جو ہے سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے، غائب کے صیغے کو نہیں دیا جاتا۔ لا تفسدوا تم مت فساد کرو، مت بگاڑ پیدا کرو، مت ادھم مچاؤ، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ فساد کا لفظ ہماری زبان پہ چڑھا ہے اس لیے ہم جو کا تو ترجمہ کریں تاکہ ہم کو کوئی نیا لفظ یاد نہ کرنا پڑے۔ لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں۔ لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد کرو زمین میں۔ قالو، الحمدللہ اس کے معنی آپ کو معلوم ہے، انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انما، یہ انما لفظ جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے، اور یہ انما کا ترجمہ ہوتا ہے در حقیقت، ان فیکٹ، اصل میں، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، بہت مرتبہ استعمال ہوتا ہے انما۔ اب وہ بعد میں حصار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کئی، اس کو ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ انما در حقیقت نحنو، نحنو جو ہے وہ انا کا پلورل ہے، انا یعنی میں، نحنو یعنی ہم، یہ ضمیریں آپ کو بہت پہلے یاد ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ نحنو ہم، مصلحون، یہ اصلاح سے مصلح بنا اور مصلح سے مصلحون بن گیا۔ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم درستگی کرنے والے ہیں، ہم سدھار پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر سے دیکھیے آیت کے اوپر نظر رکھیے، اور جب کہا جائے ان سے نہ تم فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں در حقیقت ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ، کوئی بھی ایڈیشنل لفظ میں نے اس میں نہیں لایا، کوئی بھی ایڈیشنل لفظ میں نے اس میں نہیں لایا، جو لفظ ہے اسی کا ترجمہ کیا۔ پھر سے دیکھو
اور جب کہا جائے ان سے نہ تم فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں در حقیقت ہم اصلاح کرنے والے ہیں، سماج سدھارک ہیں، ہم لوگ سماج سدھارک ہیں۔ ٹھیک ہے ترجمہ؟ چلو آپ ترجمہ کرو بغیر آیت پڑھے ہوئے۔ ایک منٹ۔ ہاں، اور جب میں نے ایک بچی سے کہا ہے، وہ جو میرے سامنے بیٹھی، کہا جائے اور جب کہا گیا ان سے نہ تم زمین میں فساد کرو، وہ کہتے ہیں اصل میں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ بہت اچھی۔ ہاں، اب جو ہمارے بھائی ترجمہ کر رہے تھے، آپ آیت کو پڑھیے۔ اور ہاں، ایک اصول کو یاد رکھیے، ایک منٹ رکیے، ایک اصول کو یاد رکھیے، جینٹس جب بھی ترجمہ کریں گے تو پہلے آیت کو پڑھیں گے، اور لیڈیز کبھی بھی آیت کو نہیں پڑھیں گی، صرف آیت پہ نظر رکھ کے وہ لفظی ترجمہ کریں گی۔ یہ اپنا پرماننٹ اصول رہے گا، لیڈیز کو آیت کبھی بھی نہیں پڑھنا ہے اور جینٹس کو آیت ہمیشہ پڑھنا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ چلو اب کون سا آپ ترجمہ کر رہے تھے جینٹس میں؟ اعوذ باللہ، کیا ہوا؟ آپ نے اعوذ باللہ کیا تھا نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم تو، یعنی یہ انما کا ترجمہ آپ نے تو کیا، ہم نے انما کا ترجمہ بتایا در حقیقت، در اصل یا اصل میں ہم اصلاح کرنے۔ انما ایک الگ لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ اور کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا؟ لیڈیز میں کوئی ترجمہ کر لو۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے جب تم فساد مچاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں در حقیقت ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، منیبا یہاں بیٹھی ہوئی بیٹا، اسے ڈائریکٹ کلاس میں تجربی ہے نہیں؟ ارے اب اگلی آیت دیکھیے، اللہ، دیکھو اللہ، یہ آپ لوگ اپنا مائک بند رکھیے نا۔ اللہ ایک ترجمہ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ آ جو ہے وہ کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لا یعنی نہیں، تو آپ برائے کیا نہیں ایسا ترجمہ کر لیں گے، لیکن ایسا ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ یہ الا جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے، یہاں الا وہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں وہ آئے گا ویسا۔ ابھی یہ الا جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے، اور یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز میں الرٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اپنے اٹینشن، یہ لفظ انگریزی میں نا اٹینشن، بس اسی معنی میں الا استعمال ہوتا ہے۔ خبردار، الا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خبردار۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا خوب سن لو، یعنی یہ وہ سارے الفاظ جو سامنے والے کی پوری توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو الا کا ترجمہ ہم ایک یاد رکھیں گے، خبردار، یعنی غور سے سنو، الا خبردار، انہم، ان بے شک، ہم وہ، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون۔ دیکھو یہ طریقہ کسی زبان میں تم کو نہیں ملے گا، ہم دو مرتبہ ہے، دو مرتبہ ہے، ہم اس کا ترجمہ دو بار نہیں کریں گے، لیکن اگر لفظی ترجمہ دو بار کیا جائے تو اس میں زور کتنا پیدا ہوگا۔ خبردار، بے شک وہ، وہی فساد کرنے والے ہیں، وہی بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ اس طرح سے کسی بھی زبان میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے جو عربی میں ہوتے ہیں۔ تو الا خبردار، بے شک وہ، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن، یہ لیکن جو ہم بولتے ہیں اصل میں لیکن عربی کا لیکن ہو گیا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا لیکن، تم نے سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ لیکن جو ہے یہ ولیکن ہے، اور لیکن، اور لیکن، لا نہیں، یشعرون، یہ لفظ بھی کل آ چکا ہے، نہیں وہ شعور رکھتے، نہیں وہ سمجھتے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھو آیت شریفہ کا، خبردار، بے شک وہ،
وہی فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں وہ سمجھتے. یعنی ایک آدمی گناہ کر رہا ہو اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت نیک. کتنی جھگڑے کی چیز ہے فسادی، اور سمجھ یہ رہا ہے کہ میں سماج سدھارک ہوں. اور عام طور سے آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، ایک نمبر کے فسادی لیکن سماج سدھارک پر روپ دھار کے کام کرتے ہیں. اب پھر سے دیکھو اس آیت کو، خبردار بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں وہ سمجھتے، نہیں وہ شعور رکھتے. یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ذرا وہ مشکل لفظ ہے، اس لیے نہیں وہ سمجھتے. اس لیے کہ شعور کا مطلب ہی سمجھنا ہوتا ہے. خبردار وہ بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو کر خبردار بے شک وہ وہی فساد پھیلانے والے ہیں اور لیکن نہیں وہ سمجھتے. ویری گڈ. آواز نہیں گئی ہوگی اسی لیے خاموش سے تھا. ہاں اب کوئی ترجمہ کر لو بھائی، ایک لیڈیز میں سے کوئی ترجمہ کرو. خبردار بے شک وہ وہی فساد مچانے والے ہیں اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے. اس میں تبسم کی آواز ہے ایک آدمی ہے نا. جینٹس میں ترجمہ کرو بھائی آیت پڑھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں وہی ہیں فساد کرنے والے اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے. ماشاء اللہ بالکل لفظ کا ترجمہ. اگر میں نے آپ کو جتنے الفاظ آیت مبارکہ میں ہیں اگر ہر لفظ کا ہم نے ترجمہ کیا تو عموماً عام طور سے کسی ایڈیشنل لفظ کے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ترکیب بدلتی ہے. عربی کی ایک ترکیب ہے، اردو کی دوسری. جیسے آپ دیکھیے الا انہم، خبردار بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ سمجھتے. اب لا یشعرون نہیں وہ سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے. ہم لوگ اردو میں کیا وہ نہیں سمجھتے. تو صرف الفاظ کو ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نیا لفظ عام طور سے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دو آیتیں ہو گئی. اگلی آیت نمبر 13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، خوب غور سے دیکھو، آمنو افعلو کے وزن پر امر کا صیغہ. اور جب کہا جائے ان سے آمنو ایمان لاؤ، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے. یہ لفظ کما یعنی جیسے. آمن الناس ایمان لائے لوگ. یہ ناس کا لفظ کل ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے. جیسے ایمان لائے لوگ. قالو وہ کہتے ہیں نؤمن. اب جو ہے وہ کیا کے معنی میں استعمال ہو، کیا نؤمن جمع کا صیغہ، کیا ہم ایمان لائیں. انؤمن کیا ہم ایمان لائیں. کما جیسے. آمن السفہاء جیسے ایمان لے آئے بے وقوف. یہ سفہاء جو ہے سیقول السفہاء، ابھی دوسرے پارے میں یہ لفظ آئے گا. اصل لفظ جو ہے وہ صفی ہے. صفی اس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، فول. صفی ہندی میں کیا بے وقوف، ہندی میں کیا پگلا. بے وقوف. اب اپنے یہاں کیا ہوتا ہے تلفظ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جن کا نام بیچارے کا شفیع بھائی رہتا ہے ان کو عام طور سے ہم لوگ صفی بھائی بولتے ہیں. ان کو آپ معلوم ہوں گے، اگر وہ ہوں گے کلاس میں آپ ذرا صفی بول کے دیکھو ان کو، پھر وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہو جائے گا. تو صفیح کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، اور صفیح کی جمع صفحاء، یہ اس کا پلورل ہے. صفیح یعنی ایک بے وقوف، صفحاء یعنی بہت سارے بے وقوف. یعنی وہ
ایمان والوں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ایمان لائے ہیں وہ عقل نہیں ہے معاذ اللہ ان کو. اب دیکھو پھر سے وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، کہا جائے ان سے آمنو، دیکھو آمنو یہ فعلو کے وزن پہ جاتا ہے، وہ ایمان لائے، اور آمنو افعلو کے وزن پہ جاتا ہے، تم ایمان لاؤ. یاد رکھیں کہ صیغہ جب بدلتا ہے تو ترجمہ بدلتا ہے. آمنو بہت جگہ ان الذین آمنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے فعلو کے وزن پہ جاتا ہے وہ. لیکن یہ آمنو جب میم کے زیر کے ساتھ آتا ہے تو یہ پھر صیغہ جو بن جاتا ہے امر کا بن. آمنو تم ایمان لاؤ، افعلو کے وزن پر تم ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس لوگ ایمان لائے ہیں. یعنی باقی صحابہ نے جس طرح ایمان قبول کیا تم بھی ایمان لاؤ نا ویسے اخلاص کے ساتھ. قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ. استغفر اللہ. یعنی وہ منافق جو تھے، کل ہم نے آپ کو اس کی پوری تفصیل بتایا کہ یہ اس گروہ کا تذکرہ چل رہا ہے جنہوں نے ظاہری شکل میں ایمان کو قبول کیا تھا، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا، ایمان ان کی زبان پر تھا. اور اللہ کو ایمان کون سا قبول ہے؟ جو دل میں ہوتا ہے. تو یہ اپنی عقل یعنی اپنی بے عقلی کی وجہ سے ایمان والوں کو معاذ اللہ وہ بیوقوف سمجھتے تھے. روزہ رکھ رہے ہیں، ارے بھائی بھوکا پیاسا رہنا ہے، صدقہ لے رہے ہیں، اپنی کمائی دوسرے کو دے دینا، یہ ساری بیوقوفی کی باتیں شیطان ان کو سمجھاتا تھا. اس لیے وہ کیا کہتے تھے ایمان والوں کے لیے؟ کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف لوگ. الا پھر وہی جو اوپر آیا تھا، خبردار سنو اس بات کو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء، اب اللہ لگاؤ، بے شک وہ ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں جو ایمان والوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، وہی بیوقوف ہیں. انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون، وہاں لا یشعرون تھا، یہاں لا یعلمون ہے. وہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں وہ جانتے. پھر سے دیکھو آیت کا ترجمہ، ایک ایک لفظ اگر آپ نے یاد نہیں بھی کیا ہوگا تو انشاءاللہ یہاں یاد ہو جائے گا اگر آپ کی آنکھ پوری طرح بورڈ پر ہو اور کان میری آواز پر ہو. اور جب کہا جائے ان سے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لے آئے بیوقوف. خبردار بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں اور لیکن نہیں وہ جانتے. یعلمون علماء سے لے لو، نہیں وہ جانتے، علم سے ہے وہ. یہ ترجمہ ہو گیا. یہ ترجمہ جینٹس میں آیت شریفہ پڑھ کر کوئی اور کرے، پچھلے بار جنہوں نے کیا ان کے علاوہ کوئی اور کرے، آپ مت کرو ہے ترجمہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. تب کہا جاتا ان سے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف. خبردار بے شک وہ وہی بے وقوف اور لیکن نہیں وہ علم رکھتے. بہت اچھی بیٹا، ویری نائس، بہت بہترین ترجمہ. ساجد انصاری سے نا، ساجد انصاری نے ترجمہ کیا نا. ارے یار یہاں سے مجھے دکھنا چاہیے تھا، بڑا سا ایک بڑا سا اسکرین لگا ہو تو سب دکھنا چاہیے مجھے. جانے دو. یہ بہت اچھا ترجمہ. جینٹس میں سے ہی کوئی اور ترجمہ کرے. راغب صاحب ہیں کیا؟ راغب صاحب ہیں؟ دیکھو نا راغب صاحب کو نہیں پہچانتے؟ راغب صاحب، اجمل راغب صاحب. ہاں جو آپ جی مولانا. ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. اللہ نہیں وہ اللہ انہم
हुम सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। और जब कहा जाता है उनसे तुम ईमान लाओ, जैसे ईमान लाए लोग, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे ईमान लाए बेवकूफ। खबरदार, यकीनन बिलाशुबा वही हैं बेवकूफ, लेकिन नहीं वो जानते। बहुत अच्छे तर्जुमा माशाल्लाह। यानी ऐसा लग रहा है कि आपने तर्जुमा पहले से कहीं पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने। लेडीज़ में से कोई तर्जुमा करो बगैर है। हाँ, और जब कहा जाता है उनसे ईमान लाओ, जैसे ईमान लाए लोग। जी चलिए आप। क्या हम ईमान लाए, बाकी लोग माइक बंद कर लो। वही बेवकूफ है। खबरदार, बेशक वो वही बेवकूफ है और नहीं को जानते। बहुत अच्छी। दूसरे जो तर्जुमा कर रहे थे, दूसरी बच्ची, वो तर्जुमा कर लो बेटा। ये दो आवाज़ें एक साथ गिड़मिड़ हो गई थी। और जब कहा जाता है उनसे तुम ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए लोग, वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसा कि ईमान लाए बेवकूफ। सुन रखो, बेशक वो वही बेवकूफ है और लेकिन नहीं वो जानते। बहुत अच्छी। ये अल्लाह का तर्जुमा सुन रखो। ये अब नज़र अहमद साहब का तर्जुमा है, सुन रखो। बहुत अच्छा तर्जुमा है। हमारे भाई और हमारी बच्चियां, बेटियां, सबका तर्जुमा माशाल्लाह। मैं अर्ज़ करता हूं कि मैं एक एक का नाम लूं, तो बच्चियों को तो सिर्फ रोल नंबर मैं बोलूँगा और जेंट्स का नाम लूँगा। मौका सबको देंगे, तर्जुमा सबको करना है। तकल्लुफ़ ना करें, इसलिए कि अगर तर्जुमे में कहीं कमज़ोरी है तो मुझे मालूम होना चाहिए। आपकी कमज़ोरी असल में मेरी कमज़ोरी है। अगर आप तर्जुमा नहीं कर सके इतना पढ़ाने के बाद, तो मतलब मैंने सही नहीं पढ़ाया आपको। मेरी कोशिश ये है कि हमारी क्लास का हर तालिब इल्म और हर तालिबा उसमें एक जैसा तर्जुमा करने की सलाहियत अल्लाह पाक पैदा फरमा दे। और जब अल्लाह देने पर आएँ तो वमा, अल्लाह की ज़ात पर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, कुरान ने कहा अल्लाह पर ये कुछ मुश्किल नहीं है। अब अगली आयत शरीफा देखो, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। ये इस आयत को इंशाअल्लाह हम कल लेंगे। हमारे एक भाई ने एक मैसेज दिया था कि अल्फाज कैसे याद करें, आप हमको बताइए अल्फाज कैसे याद करें। ये जैसे आपने इसके पहले मैट्रिक किया होगा, बीए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और माननी क्या क्या सब किया ना आपने, तो उसमें कैसे याद करते थे। असल में अरबी में यानी ख़ास तौर से कुरान शरीफ में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, आप इन पूरे अल्फाज को देखिए जो इस वक्त बोर्ड पे लिखे हुए हैं। उसमें से जैसे ये सफ़ी ही एक लफ्ज़ आया, और उसके बाद कोई ऐसा लफ्ज़ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो उर्दू में इस्तेमाल ना होता। अब ये है कि उर्दू में वो हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ को आप जितनी आयतें, जैसे आज हमारा अल्लाह पाक ने आयत नंबर 13 तक पहुंचा दिया। अब जाहिर है कल की हमारी क्लास में आयत नंबर 14, 15, 16, 17, बहुत से बहुत। अब जहाँ तक अल्लाह ताला तौफीक देंगे, इन 4 आयतों को, सिर्फ ये 4 आयतों को आप अपने सामने रखिए। और इन 4 आयतों के अल्फाज के नीचे, नज़र अहमद साहब का जो तर्जुमा आपको भेजा गया है, अल्फाज के नीचे जो तर्जुमा दिया हुआ उसको आप एक नज़र दें। आप 3 से 4 मरतबा इंशाल्लाह देखेंगे। अब वो 4 में समझ लीजिए, उन 4 आयतों में फॉर एग्ज़ाम्पल 30 अल्फाज हैं। उन 30 अल्फाज में से 10-12 के तर्जुमे तो आपको पहले से मालूम होंगे, इस्तेमाल हो चुके हैं वो। अब जो अल्फाज हैं उनका तर्जुमा आप जहन में 1 से 2 से कुरान शरीफ की अरबी, इसका कमाल ये है सिर्फ कुरान पाक का कमाल ये रखा है अल्लाह ने, इसलिए कि अल्लाह ने वादा फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने इस कुरान को याद करने के लिए या समझने के लिए या नसीहत, तीनों तर्जुमा होता है, आसान कर दिया है। कुरान के सिवा कोई और चीज़ को याद करके बताए, पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्फाज
بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے. آپ 2 سے 3 مرتبہ اس پہ نگاہ ڈالیں. یعنی میرا ایسا خیال ہے موٹے حساب سے کہ اگر آپ نے روزانہ 15 سے 20 منٹ کا ہوم ورک کر لیا انشاءاللہ العزیز وہ الفاظ، اور اس کے بعد پھر جب یہ آپ کا خادم یہاں پر اس کو ایکسپلین کرتا ہے تو آپ نے گھر پہ دیکھ رکھا ہے، اس کے بعد اپنی آنکھیں پوری طرح متوجہ، اس وقت ذہن میں کوئی ڈسٹربنس مت لائیے، کوئی دنیا بھر کا سوال یہ جانا ہے وہ جانا ہے وہ کرنا ہے وہ سب نکال دیجئے. آپ بالکل خالی و ذہن ہو کر اپنی نگاہ بورڈ پر رکھیے اور اپنا کان میرے الفاظ پر رکھیے. انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی مشکل نہیں. ابھی تک جو ترجمہ ہمارے ساتھی کرتے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں چند ہی لوگ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اب میرے پاس لسٹ ہے. کل کی ایک کلاس کے بعد نیکسٹ ویک سے ترجمہ جو ہوگا میں ایک ایک کا نام لے کر بولوں گا، انہی کو ترجمہ کرنے، باقی لوگ سب خاموش رہیں گے. سب کو انشاءاللہ موقع ملے گا اور ہم سب کا ترجمہ یہ کوشش کریں گے کہ جس کے ترجمے میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہے انشاءاللہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی مدد سے. اور اس کے ساتھ ہی ختم ہونے کو آ رہی ہوں. ہاں چلو یار. تو اس کے ساتھ ہی کل آنے والے کل میں اگلی 4 آیتیں یعنی 13 تک ہوئی ہے، 14 15 16 17 ان 4 آیتوں کے الفاظ، صرف 4 آیتیں. ابھی آپ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلے رکوع پہ مت جائیے، وہ ہم پھر ایک مرتبہ ریوائز کریں گے انشاءاللہ بیچ میں روک کے، اس وقت وہ سب کلیئر ہو جائے گا. اور اگر بیچ میں آپ بھول بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں آ کے اللہ تعالیٰ یاد کروا دے گا. اللہ سے مدد مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تو نے اپنے اتنے بندوں کو اپنا کلام سکھا دیا، مجھ گنہگار کو بھی سکھا دینا. جتنے زیادہ لجاجت سے، جتنا زیادہ گڑ گڑا کے اس کے سامنے دعا کی جائے گی اتنی جلدی دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری امت کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.